السلام علیکم۔ جس سیارے پر ہم رہتے ہیں اسے زمین کہتے ہیں، لیکن یہ زمین کیا ہے؟ زمین کب پیدا ہوا ہے؟ زمین کا وزن کتنا ہے؟ زمین پر پانی کی مقدار کتنی ہے؟ اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں اپنے ناظرین کو بتانے والا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ اور ہمیشہ کی طرح آج میں اپنے ناظرین سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ ہر سال 22 اپریل کو زمین کا دن منایا جاتا ہے۔ زمین نظام شمسی کے 8 سیاروں میں سورج کی طرف سے تیسرا سیارہ ہے۔ اس کا نام زمین، نیلا سیارہ، دنیا اور مٹی کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ سورج سے تیسرا نزدیک ترین سیارہ ہے۔ سائنسی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ زمین کی عمر 4.54 ارب سال ہے۔ زمین نہ صرف انسان کا بلکہ دیگر لاکھوں جانداروں کا بھی گھر ہے، اور ساتھ ہی ابھی تک معلوم کائنات میں واحد معلوم مقام ہے جہاں زندگی کا وجود پایا جاتا ہے۔ اس کی سطح پر زندگی کی شروعات تقریباً 1 ارب سال پہلے ظاہر ہوئی۔ زمین پر زندگی کی پیدائش کے لیے موزوں ماحول جیسے سورج سے عین مطابق فاصلہ وغیرہ نہ صرف پہلے سے دستیاب تھے، بلکہ زندگی کے اصل کے بعد سے ترقی تاکہ جانداروں نے اس سیارے کے ماحول اور دیگر ماحولیاتی حالات کو بھی تبدیل کیا ہے اور اس کے ماحول کو موجودہ شکل دی ہے۔ زمین کے ماحول میں آکسیجن کی کثرت سے موجودگی میں بھی ان جانداروں کا حصہ ہے۔ ریڈیو میٹرک جانچ سے حاصل شدہ ثبوتوں کے مطابق 1 ارب سال گزرنے کے بعد سمندروں سے زندگی کا آغاز ہوا تھا، جس نے زمین کی سطح اور ماحول پر اپنے اثرات ڈالنا شروع کیے تھے۔ جس طرح یہ ماحول زندگی کو پانی کے اندر ممکن بناتا ہے، اسی طرح زندگی کو زمین پر رہنے کے قابل بناتا ہے۔ نظام شمسی میں جس جگہ ہماری زمین موجود ہے، یہ مقام زندگی کو پنپنے کے لیے سب سے بہترین ماحول کو ممکن بناتا ہے۔ حیاتیات کے پلنے پھولنے سے اوزون کی تہ وجود میں آئی۔ زمین کے مقناطیسی میدان کے ساتھ سورج کی نقصان دہ تابکاری کو روکنے والی دوسری تہ اوزون ہے۔ زمین کا اوپری حصہ کئی سخت طبقات یا ٹیکٹونکس پلیٹوں میں تقسیم ہے، جو کہ جیولوجیکل تاریخ کے دوران ایک مقام سے دوسرے مقام کو کھسک رہی ہیں۔ زمین کی سطح کا سارا علاقہ تقریباً 51 کروڑ 72 ہزار کلومیٹر ہے، جس میں سے 14 کروڑ 89 لاکھ یعنی 29.2% حصے پر زمین اور 36 کروڑ 11 لاکھ 32 ہزار کلومیٹر یعنی 70.8% حصے پر پانی موجود ہے۔ زمین کی فضا میں خشک ہوا انٹو فیصد نائٹروجن 78.08%، O2 آکسیجن 20.95%، آرگن 0.930%، جبکہ کاربن ڈائی آکسائڈ 0.039% ہے۔ 1% پانی متغیر آب ہوا کی صورت میں موجود ہے۔ زمین کی تخلیق میں مندرجہ ذیل عناصر شامل ہیں: لوہا 34.6%، آکسیجن 29.5%، سلیکون 15.2%، میگنیشیم 12.7%، نکل 2.4%، گندھک کا تیزاب 1.9%، نائٹرینیم 0.05%، باقی دیگر عناصر شامل ہیں۔ زمین پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 56.7 سینٹی گریڈ اوسط 15 سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت -89.2 سینٹی گریڈ ہے۔ فضا میں ہوا کا دباؤ 101.325 کلو پاسکل ہے، جو کہ زندگی کے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ رقبے کے لحاظ سے سطح زمین کا تقریباً 71% نمکین پانی پر مشتمل ہے، باقی 29% میں براعظم اور جزائر اور میٹھے پانی کی جھیلیں وغیرہ شامل ہیں۔ پانی ہی زندگی کی شروعات ہے اور پانی زندگی کے تمام اقسام کے لیے ضروری ہے، جس کا فی الحال
ہمارے نظام شمسی میں ہماری زمین کے علاوہ دیگر کسی سیارے کی سطح پر وجود معلوم نہیں ہے۔ حال ہی میں مشتری پر پانی برف کی حالت میں ملنے کی تصدیق ہوئی ہے اور اس پر تحقیق جاری ہے۔ براعظموں اور جزیروں پر موجود دریائی نہری نظام اور پانی کے دوسرے ذخائر میں ہائیڈروجن سلفر شامل ہوتے ہیں، جبکہ سمندر کے پانی میں نمک شامل ہوتا ہے۔ زمین کے زیادہ تر حصے برف سے ڈھکے ہیں، جس میں براعظم انٹارکٹیکا کی ٹھوس برف اور برفیلا سمندری حصہ بھی شامل ہے۔ زمین کی کشش شکل خلا میں مختلف عوامل سر انجام دیتی ہے، خاص طور پر سورج کے گرد مدار میں گردش کرنا اور چاند کا زمین کے گرد گھومنا۔ زمین 366.26 بار اپنے محور میں گھوم کر 365.26 شمسی دن مکمل کرتی ہے۔ زمین پر مختلف موسموں کی تشکیل اپنے گردشی محور کی سطح میں 23.4 ڈگری جھکاؤ کی وجہ سے ممکن ہوتے ہیں۔ زمین کے گھومنے کی اوسطاً رفتار 29.78 کلومیٹر فی سیکنڈ اور 1,72,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اپنے محور میں چکر کاٹ رہی ہے۔ ایک مکمل چکر کو ہم ایک دن کہتے ہیں، جبکہ زمین ہمارے سورج کے مدار میں گردش تقریباً 365.256363,004 دن میں چکر مکمل کر لیتا ہے، جسے ہم ایک سال کہتے ہیں۔ زمین کی پہلی تخلیق 3 اہم تہوں میں ہوئی ہے۔ زمین اپنے محور کا تقریباً 366.26 بار چکر کاٹتی ہے۔ زمین کے گرد ایک قدرتی سیارچہ چاند اور اکتوبر 2013 تک زمین کے گرد 1070 مصنوعی تحقیقی سیارچے گردش کر رہے تھے۔ اکتوبر 2013 تک 10 سینٹی میٹر کے 2100 سے زیادہ ملبے کے ٹکڑے زمین کے گرد گردش کر رہے تھے۔ زمین کا ایک دن 86,400 سیکنڈز کا بنتا ہے۔ 19ویں صدی کے مقابلے میں آج کا ایک زمینی دن تھوڑا سا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ زمین کا جھکاؤ اور گھومنے کی رفتار ہے۔ ہر نیا دن 0 سے 2 شمسی ملی سیکنڈز پچھلے دن سے زیادہ طویل ہے۔ زمین سے سورج تک کا فاصلہ 14 کروڑ 96 لاکھ ہے۔ زمین سے چاند تک کا فاصلہ 3,84,000 کلومیٹر ہے۔ سورج سے زمین تک روشنی پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں۔ زمین کا وزن تقریباً 5.96 ٹریلین وزن بنتا ہے، جبکہ سورج ہماری زمین سے 3,33,000 گنا وزنی ہے۔ زمین کی کشش شکل 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے تک سورج کی سیاروں تک پہنچنے والی میغناطیسی کشش سے زیادہ طاقتور ہے۔ زمین کے اس شکلی دائرے میں کوئی بھی چیز زمین کے گرد گھومے گی۔ اس سے زیادہ فاصلے پر سورج کی قوت اس چیز کو زمین کی پہنچ سے دور لے جائے گی۔ ہماری زمین ملکی وے کے کشاں کے مرکز سے تقریباً 28,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ چاند نے زمین کی محور میں 4.53 بلین سال پہلے اپنی شروعات کی تھی۔ یہ اپنی کشش شکل کی وجہ سے سمندر میں لہریں پیدا کرتا ہے، دری جھکاؤ کو مستحکم کرتا ہے اور آہستہ آہستہ زمین کے گھومنے کی رفتار کو سست کرتا ہے۔ سیارہ زمین کی ابتدائی تاریخ میں چاند خلا میں تیرتا ہوا ہماری زمین سے ٹکرا گیا، جس سے زمین کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ گیا۔ چاند زمین کی کشش شکل کی قوت سے زمین کے گرد گھومنے لگا، جبکہ ٹکراؤ سے زمین پر ٹوٹنے والا حصہ پانی سے بھر گیا، جسے آج ہم سمندر کہتے ہیں۔ زمین کی اندرونی ساخت تہوں کی صورت میں ہے، جیسے پیاز کے چھلکے تہوں کے طور پر ہوتے ہیں۔ ان تہوں کی موٹائی کیمیائی خصوصیات یا میکانی خصوصیات کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ زمین کی اوپری تہ بے اوپر پٹی ایک ٹھوس پرت ہے۔ انٹرمیڈیٹ میٹل انتہائی گاڑی پرت ہے۔ بیرونی کروڑ مائع اور اندرونی کروڑ ٹھوس حالت میں ہے۔ زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں معلومات کا ذرائع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ براہ راست ذریعہ جیسے آتش فشاں سے نکلے لاوا کا مطالعہ
معدنیات سے حاصل شدہ اعداد و شمار وغیرہ کم گہرائی تک ہی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ دوسری طرف بالواسطہ ذریعہ کے طور پر زلزلے کی لہروں کا مطالعہ زیادہ گہرائی کی خصوصیات کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ زمین کے اوپری حصے کی یہ پردار ساخت زلزلے کی لہریں اسی پرت کی وجہ سے ہوتی ہیں، جسے ہم ٹیکٹونکس پلیٹ کہتے ہیں۔ یہ ٹیکٹونکس پلیٹ زمین کے حصوں کو تبدیل کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کی شروعاتی تاریخ کے ثبوت تباہ ہو چکی ہیں۔ زمین کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال سے لے کر 4.6 ارب سال ہے، لیکن زمین کی سب سے پرانی چٹان 4 ارب سال پرانی ہے۔ 3 ارب سال سے پہلے پرانی چٹانیں اس وقت موجود نہیں اور نہ ہی زمین کے شروعات کے وقت کے کوئی ثبوت موجود ہیں۔ زمین پر برف کے دور آغاز 40 ملین یعنی 400 لاکھ سال قبل شروع ہوا۔ زمین اگلے 500 ملین سال سے 2.3 ارب سال تک زندگی کے لیے موزوں ہے۔ 1.1 ارب سال بعد سورج کے اندرون میں ہیلیم کی کمی ہو جائے گی اور سورج کے حجم میں 10% تک اضافہ ہو جائے گا، جبکہ اگلے 3.5 ارب سال بعد سورج کے حجم میں 40% تک اضافہ ہو جائے گا۔ زمین پر آکسیجن بنانے والے عوامل ختم ہو جائیں گے، جس مزید زندہ رہ پائیں گے۔ درجہ حرارت 70% سیلسیس سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ اوزون تہ کے خاتمے کے بعد زمین پر سورج کی تابکاری روشنی زندگی کا خاتمہ کر دے گی۔ سمندر ختم ہو جائیں گے اور دنیا کا اختتام ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کا بھی اختتام کرتا ہوں۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔